سب سے پہلے آپ کو بتائیں کور کمانڈرز کانفرنس سے متعلق اپڈیٹ دیں آپ کو۔ کور کمانڈرز نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح کر دیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی فوری کم نہ ہوئی تو وسیع علاقائی تنازع جنم لے سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز کے افسران، جوانوں اور شہریوں کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ واضح کر دیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی فوری کم نہ ہوئی تو وسیع علاقائی تنازع جنم لے سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز کے افسران، جوانوں اور شہریوں کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، بہت بہت شکریہ 24 نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ یقینی طور پر آپ بھی اس سے آگاہ ہوں گے۔ خطے میں بھی کشیدگی اور جو ملک میں سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں امن کے لیے، اس سے متعلق پیغام دیا گیا ہے۔ آپ اس پیغام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں، پیغام کے ساتھ ساتھ یہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاک فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کا سب سے بڑا فورم ہے، اور اس وقت اس کا جو انعقاد کا وقت ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ عالمی سلامتی، علاقائی سلامتی اور داخلی سلامتی کے حوالے سے کچھ کافی بڑی اور نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت اس فورم کا انعقاد جو ہے وہ بڑا بر وقت اس حوالے سے بھی ہے کہ ہماری جو فوج کو نہ صرف ان تمام معاملات پہ اس کی اعلیٰ قیادت کو بریفنگ دی گئی، بلکہ اس کے جو اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے ان کی جو سوچ ہے اس کی بھی بہت کلیئرلی ترجمانی کی گئی ہے۔ اور جو تین میجر پہلو ہیں، داخلی سلامتی، علاقائی سلامتی اور عالمی سلامتی کے، اس کو اگر دیکھا جائے تو داخلی سطح پہ تین بڑے چیلنجز کا یعنی کہ ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور فوج کی جانب سے یہ اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ان سے بہت سختی سے نمٹا جائے گا۔ سب سے بڑا چیلنج داخلی سطح پہ جو ہے، فوج کے ادارے اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی جو مذموم سازش ہے، اس کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کو ناکام بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ دوسرا داخلی سطح پہ جو بڑا چیلنج ہے وہ یقیناً دہشت گردی کا ہے، اور فوج جو قربانیاں دے رہی ہے اس حوالے سے ان کو نہ صرف سراہا گیا ہے بلکہ اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے فیصلہ کن خاتمے تک فوج جو ہے وہ کمیٹڈ رہے گی۔ جو تیسرا بڑا چیلنج ہے داخلی سطح پہ وہ معاشی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے ہے، اور اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ فوج پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں پوری طرح سویلین ادارے اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ البتہ علاقائی سلامتی کے حوالے سے دو معاملات، کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ افغانستان بتدریج دوبارہ سے پاکستان کی سلامتی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عالمی سلامتی کے لیے دوبارہ سے خطرہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں دہشت گردی اپنے پاؤں جما چکی ہے۔ البتہ عالمی سطح پہ جو دو بہت اہم معاملات ہیں جس میں بہت کلیئرلی فوج کی سوچ کی ترجمانی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بہت کلیئرلی اظہار یکجہتی بھی کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو نسل کشی اور ہیومن رائٹس وائلیشن کی جو پالیسی ہے اس کو بھی بہت سختی کے ساتھ کنڈیم کیا گیا ہے۔ اور اس بات پہ بھی زور دیا گیا ہے کہ جو حالیہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کا بر وقت سفارتی سطح سے جو ڈی ایسکلیشن ہے وہ علاقائی اور عالمی سمت کے لیے بہت ضروری ہے۔ سید محمد علی صاحب، آپ سے گزارش ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسی دوران ہمیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ حارث صاحب، بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ کور کمانڈر کانفرنس سے متعلق یقینی طور پر آپ نے بھی اس کا جو اعلامیہ ہے وہ دیکھا ہوگا۔ بہت واضح پیغام ہے، نہ صرف داخلی اور علاقائی بلکہ عالمی سلامتی کے جو امور ہیں اس سے متعلق۔ اس پیغام کی مزید تشریح آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، کور کمانڈر کانفرنس میں یہی بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو شہیدوں کے بارے میں بات کی ہے، اور ان کی بہت زیادہ قربانیوں کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بات کی گئی ہے کشمیر کے اوپر کہ کشمیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں، جس طریقے سے انڈیا ذکر کر رہا ہے، بھارتی کشمیریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اس کے پاکستان ہر وقت اور ہمیشہ اخلاق کی صفات کی جو مدد کرتا رہے گا، اس پہ کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ہر وقت پاکستان کشمیر کی آواز بنا رہے گا۔
پیلسٹائن کے اوپر بات کی گئی ہے کہ پیلسٹائن جو ظلم و بربری پر ہے اس پہ بہت تشویش ہے. جس طریقے سے 33,000 جو ہے ہمارے پیلسٹین شہید ہو گئے ہیں, اس کے بعد کچھ ملبے میں دبے ہوئے ہیں, ابھی بھی سیز فائر کی کوئی امید نظر نہیں آتی. اس پہ سفارتی تعلقات دنیا کو چاہیے کہ امیڈیٹلی سیز فائر کرے, اور جو مشرق وسطی میں حالات خراب ہوئے ایران کے وزیر کی اس کو فوراً ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے تاکہ اس سے اور علاقائی ریجنل اور انٹرنیشنل ریپریکشن ہے اس کو خیال کرنا چاہیے. ایک اندرونی طور پہ بڑا اسپیشلی جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسلح افواج کے خلاف, ایک خاص پلان طریقے سے کیا جائے, ٹرولنگ کی جا رہی ہے, اس پہ جو کہا جی کہ اس پہ بہت ہی زیادہ تشویش ہے. اور سیکنڈ, مسلح افواج نے چیف آرمی اسٹاف نے جناسم نے تہیہ کیا ہوا کہ ملک سے دہشت گردی ختم کریں. ان کو لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں, ان کے پیچھے ہم جائیں گے, ان کو مار کے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے خلاف جو پراپر ٹرولنگ ہو رہی ہے ختم ہونی چاہیے. عوام اور مسلح افواج مل کے دشمن کا اندرونی اور بیرونی ملک کا مقابلہ کریں گے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دشمن نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں. مسلح افواج اور عوام میں انتظار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. معاشی طور پہ انٹرنیو کریے کہ پاکستان مسلح افواج کنٹینیو کریں گے سپورٹ جو کر رہی ہیں بجلی چوری کے خلاف, اس کے بعد واٹر تھیفٹ کے خلاف, پھر اس کے بعد دوسرے جتنے بھی پرابلم ہو رہے ہیں اس میں وہ اس کو ختم کریں گے. جس میں اینٹی اسمگلنگ ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں ختم کی جائیں گی, اس میں کنٹینیو کرتے رہیں گے. اور ساتھ انہوں نے کورٹ کمانڈر کو خاص طور سرا کے جس طریقے سے آپ آپریشن پلاننگ کر رہے ہیں, اس کا کنڈکٹ کر رہے ہیں, اس کو کنٹینیو کریں. اینڈ یو شوڈ لاٹ آف کانفیڈنس ان دی پیپل آف آرمی کمانڈر. جی بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کا. اور ان سے پہلے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آپ دونوں معزز تجزیہ کاروں کا بہت بہت شکریہ.